کسی کی عزت پر بات کرنے سے پہلے کیا ہم نے کبھی سوچا کہ قیامت کے دن ہمیں اپنے الفاظ کا حساب بھی دینا ہوگا؟ آخر کیوں؟ فضا علی اور ڈاکٹر نبیہہ کے درمیان اصل مسئلہ کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک غلط فہمی ہے یا کہانی کچھ اور ہے؟ آج ہم اسی معاملے پر بغیر کسی مبالغے کے سمجھیں گے اور اسلامی رہنمائی کے ساتھ دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پر فضا علی اور ڈاکٹر نبیہہ کے حوالے سے جو باتیں گردش کر رہی ہیں، آج ہم اسی معاملے کو اسلامی نقطۂ نظر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ایک بات واضح کر دوں کہ ہمارا مقصد کسی کی کردار کشی کرنا یا کسی کو نشانہ بنانا نہیں ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی بات سنیں تو تحقیق کریں، اور اگر وہ بات پھیلانے سے فتنہ بڑھتا ہو تو خاموشی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ کیوں؟ کیونکہ بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے، کیا ہم اس آیت پر عمل کر رہے ہیں؟ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کا ذکر اس طرح سے کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ صحیح مسلم۔ تو سوچئے، اگر وہ بات سچ بھی ہو تب بھی وہ غیبت ہے، اور اگر جھوٹ ہو تو وہ بہتان ہے، جو اور بھی بڑا گناہ ہے۔ تو کیا ہمیں کسی کے نجی معاملات کو موضوع گفتگو بنانا چاہیے؟ آج کل ایک کلک میں ہم ویڈیوز شیئر کر دیتے ہیں، تبصرے لکھ دیتے ہیں اور کسی کی عزت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، مگر یاد رکھیں اللہ کے ہاں ہر لفظ محفوظ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ قاف میں موجود ہے، انسان جو لفظ بھی بولتا ہے اس کے پاس ایک نگران موجود ہوتا ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم اس معاملے میں تماشائی بن رہے ہیں یا ذمہ دار مسلمان۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، پردہ داری کرو، اصلاح کی نیت رکھو، فتنہ نہ پھیلاؤ، اور اگر خاموشی بہتر ہو تو خاموش رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ یہ حدیث آج کل کے سوشل میڈیا دور میں ہمارے لیے ایک مکمل رہنمائی ہے، لیکن نہیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی کی تھوڑی سی غلطی کو پورے سوشل میڈیا پر ایسے اڑاتے ہیں، ایسے پھیلاتے ہیں جیسے ہمیں کوئی تمغہ مل جانا ہے، جیسے ہمیں کوئی انعام مل جانا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ جب انسان کو چوٹ لگتی ہے تو اس وقت وہ واقعی اتنا کمزور ہو چکا ہوتا ہے، اس کا دل اتنا کہ وہ کسی کے سامنے بھی بندہ کچھ کہہ بیٹھتا ہے۔ ہاں، یہ واقعی صحیح بات ہے کہ انہیں ایک چینل پر آ کے اس طرح سے بات ڈسکس نہیں کرنی چاہیے تھی، عام روٹین میں چھوٹی موٹی بات ہو جانی تھی، لیکن اس طرح سے نہیں کہ اب ان کی غلطی کو پکڑ لیا جائے اور ان کو اچھالا جائے، بلکہ ہمیں کسی کے عیبوں پر پردہ رکھنے کی دی گئی ہے، نہ کہ ان کو اچھالنے کی۔ ہم سب بھی انسان ہیں، سب سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن کسی کی لغزش کو موضوع بنا لینا اور اسے وائرل کرنا یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے۔ اگر واقعہ ہمیں فکر ہے تو دعا کریں، اگر اصلاح چاہتے ہیں تو نرمی سے نصیحت کریں، لیکن تماشا بنانا یہ ہمارے دین کا طریقہ نہیں ہے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی، اپنی زبان اور اپنی انگلیوں دونوں کی حفاظت کریں، کیونکہ یہی انگلیاں کل ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دیں گی۔
اگر آپ کو یہ پیغام اہم لگا ہے تو ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہم سب مل کر سوشل میڈیا کو مثبت بنا سکیں۔ چینل کو تو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی اصلاحی اور اسلامی رہنمائی آپ تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے، فتنہ سے بچنے اور دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔